میرا نام سہیل انور ہے۔ میں اس وقت دبئی میں رہائش پذیر ہوں۔ یہاں میرا ہیوی مشینری اور لوڈر گاڑیوں کا ذاتی کاروبار ہے۔ پاکستانی کرنسی میں 50 لاکھ ماہانہ کما رہا ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کی وجہ سے میری نظر میں میرا ایک اچھا عمل یا نیکی ہے۔ میں نے وہ عمل یا نیکی جس مقصد کو مد نظر رکھ کر کی تھی، وہ مقصد تو مجھے مل گیا، مگر اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی دل میں لالچ رکھ کر نیکی کرنے پر مجھے آج بھی پچھتاوا ہے۔ آئیے آپ واقعہ سنتے ہیں۔ میرا طرف پاکستان میں سوات خیبر پختونخوا سے ہے، جبکہ میں کراچی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ میرا گھر سوات شہر میں تھا۔ میں نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک غریب پرہائی خاندان کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس خاندان کا سربراہ جاوید سوات شہر میں روڈ کنارے بیٹھ کر ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرتا تھا، اور بمشکل ہی بچوں کی روٹی کما پاتا تھا۔ مجھے جب ان کے حالات کا قریب سے علم ہوا تو آج میں سوچتا ہوں کہ یقیناً مہینے بھر کرایہ دینے کے لیے جاوید اور اس کی بیوی بچے روزانہ ایک وقت کا کھاتا کھاتے ہوں گے۔ وہ ایک بدقسمت دن تھا جب جاوید روڈ کنارے بیٹھا جوتے سلائی کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر جا گری، جس سے روزگار کماتے 4 لوگوں کی جان لے گئی، جن میں ایک جاوید بھی تھا۔ جاوید کی وفات کے وقت اس کی بیوی فاطمہ امید سے تھی۔ بچے کے نارمل ڈیلیوری ممکن نہ تھی، اور گھر میں آپریشن کے لیے پیسے نہ تھے۔ مجبوراً ایک مقامی ہیلتھ ورکر کے ذریعے فاطمہ نے گھر میں ہی گیس کروایا۔ نہ سمجھ ہیلتھ ورکر کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے بچہ ماں کے کوکھ میں ہی مر گیا، اور فاطمہ بھی موت کے منہ سے واپس آئی۔ مردہ بچے کو جنم دینے، خود موت کے منہ سے واپس آنے، اور شوہر کا سہارا چھین جانے جیسی بڑی نعمت مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی فاطمہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بچوں کا رزق کمانے کی خاطر رات کو محنت کر کے گھر میں چھوٹی چھوٹی اشیاء بنانے شروع کر دی، اور دن کے سیاحوں پیچ آتی۔ اس طرح وہ جیسے تیسے کر کے بچوں کے رزق کو کما لیتی، مگر شاید گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ بچا پاتی، اور میں بھی اس کی مالی حالت کے بارے میں کبھی نہ سوچتا۔ فاطمہ کے مردہ بچے پیدا ہوئے، 6 ماہ گزر گئے اور فاطمہ نے کرایہ ادا نہ کیا، تو میں نے فاطمہ سے کرایہ کے بارے میں پوچھا۔ فاطمہ نے مجھ سے 15 دن کا ٹائم مانگ لیا، مگر پھر بھی کرایہ ادا نہ ہوا، تو میں نے دوبارہ کرایہ کا تقاضا کر دیا۔ مرحوم جاوید کی بیوہ نے ایک بار پھر 10 دن کا ٹائم مانگ لیا، مگر کرایہ کا انتظام وہ 10 دن بعد بھی نہ کر سکی، تو اس نے مزید ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اسے ایک ہفتے بعد کرایہ دینے یا پھر گھر خالی کرنے کا حکم سنا دیا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد فاطمہ کرایہ کا انتظام نہ کر پائی، البتہ بہتے ہوئے آنسو کے ہاتھ مجھے کرایہ کے عوض اپنا جسم پیش کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جاوید کی موت کے بعد ایک دن کی سب لوگ مل کر تو وقت کی روٹی نہیں کما سکے۔ میری کوکھ میں اس وجہ سے 2 بچے مر گئے کیونکہ میرے پاس آپریشن کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ اگر میں آپ کا گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو شاید لوگ بھوکے تینوں کی طرح مجھ سمیت میری بچیوں کو بھی نوچ ڈالیں گے۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنی بیٹیاں اسی صورت میں محفوظ نظر آئیں گی۔ میں اپنا جسم بیچ کر ہی گھر کا کرایہ ادا کروں، تو میں نے سوچا کہ جتنا باہر کسی کو بیچنا ہے، آپ ہی کرایہ کے عوض مجھ پر نفس کی بھوک مٹا لے۔ ان سب باتوں کے درمیان رو رو کر فاطمہ کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے وہیں چھوڑا اور گھر کے اندر آ گیا۔ گھر کے باہر آ کر میں نے اپنے بچوں کی تعلیم بند کروا دی۔ اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ کے ساتھ مل کر اسے فروخت کرنے کے لیے کچھ شاہ بنایا کرے، اور اپنے بڑے بیٹے کو فاطمہ کے ساتھ باہر جا کر سیاح کو چیزیں بیچنے کی ذمہ داری سونپی تاکہ کوئی فاطمہ کو بری نیت سے نہ چھوئے، اور خود کراچی آ کر مزدوری شروع کر دی۔ فاطمہ کو رہنے کے لیے مفت میں جگہ دے دی۔ یوں دونوں گھروں میں کم از کم فاصلے ختم ہو گئے۔ اسی دوران مجھے موقع ملا، میں ویزا لے کر دبئی آ گیا، جہاں میں نے مزدوری شروع کی، پھر ایک چھوٹی سی مشین کٹ دے، اور آج الحمدللہ دبئی میں چند بڑے پاکستانی بزنس مین میں سے ایک ہوں۔ آج میری فیملی میرے ساتھ ہے، مگر میرا بڑا بیٹا تعلیم حاصل نہیں کر سکا، تاہم میں نے اپنے باقی بچوں اور فاطمہ کے بچوں کو بہترین تعلیم دلائی۔ فاطمہ کے بچے ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں۔ فاطمہ اور اس کی ایک بیٹی نے میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ فاطمہ کی ایک بیٹی میری بہو ہے، جبکہ ایک بیٹی فاطمہ کے بیٹے میں بیاہ تھی۔ فاطمہ کا بیٹا اپنے نہال کے پاس چلا گیا اور وہیں شادی کی۔ فاطمہ فوت ہو چکی ہے۔ آج بھی صبح جب ہماری فیملی نماز فجر ادا کر لیتی ہے تو سب مل کر تھوڑی دیر فکر کرتے ہیں، اور پھر پوری عمر عثمہ اور خاص کر فاطمہ کے دعا کری جاتی ہے۔ میں نے جب فاطمہ کی کفالت کا ذمہ لیا تھا اور گناہ کا موقع ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مد نظر رکھتے ہوئے گناہ سے باز رہا تھا، تو اس سب کے پیچھے میرے دل میں ایک لالچ تھی کہ شاید اسی نیکی کے اور مجھے بھی کشادہ رزق مل جائے۔ آج مجھے کشادہ رزق تو مل گیا، مگر آج میں جس نیت سے نیکی کرنے پر
کرتا رہا۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہوتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کر یہ نیکی کی ہوتی۔